قرآن پاک میں سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرو، کیونکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ قرآن پاک میں سب کچھ موجود ہے سوائے جھوٹ کے، لیکن اگر یہی بات ہم کسی غیر مذہب کے سامنے کر دیں تو وہ یا تو اسے ماننے سے انکار کر دے گا یا پھر وہ اس کا ثبوت مانگے گا۔ آج کے دور میں سائنس ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے اوپر وہ بندہ بھی یقین کرتا ہے جو کہ مذہب کے اوپر بھی یقین نہیں کرتا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ویسے تو شہید کی بہت سی اقسام ہیں، جیسا کہ کسی حادثے میں اگر کسی کی موت واقع ہو جائے، اس کے علاوہ پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے یا بجلی لگنے کی وجہ سے اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے، یہاں تک کہ کسی وبائی بیماری کی وجہ سے اگر کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو قیامت کے دن وہ بندہ شہید کہلائے گا۔ لیکن اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا اگر کوئی بندہ شہید ہو جاتا ہے تو یہ شہادت کا ایک اعلیٰ مقام، جہاں پہ مسلمانوں کا ماننا یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ وہیں پہ اس دنیا کے اندر بہت سے ایسے مذاہب بھی موجود ہیں جن کا ماننا یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان اسی طرح سے ختم ہو جاتا ہے جیسا کہ اس دنیا میں کوئی کیڑا مکوڑا یا جانور مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، جو کہ دوبارہ کبھی بھی زندہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس دنیا میں ایسے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں جن میں انسان کو میڈیکلی مردہ قرار دیا گیا لیکن بعد میں وہ زندہ ہو گئے، اور ایسے بہت سے واقعات آپ نے یقیناً اپنی زندگی میں دیکھے یا سنے ہوں گے۔ اس ایکسپیرینس کو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کہا جاتا ہے، اور مختلف مذاہب کو لوگ اسے مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ بالی ووڈ فلموں کے اندر آپ نے ایک ڈائیلاگ سنا ہوگا کہ اگلے جنم میں ملیں گے، اس جنم میں نہ صحیح اگلے جنم میں ضرور ملیں گے، کیونکہ ہندو مذہب کا ماننا یہ ہے کہ ایک انسان کے کئی جنم ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اعداد و شمار بتاتے ہوئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کے مختلف شکلوں میں 7 جنم ہوتے ہیں، اور جب کوئی بندہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس سے گزرتا ہے تو یہ اس کی اگلے جنم کی تیاری ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مسلم کمیونٹی کے علماء کرام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کے ذریعے انسان کو مقام برزخ کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگوں کا سوال یہ ہوگا کہ مقام برزخ کیا ہوتا ہے؟ مقام برزخ وہ مقام ہے جہاں پہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح قیامت تک وقت گزارے گی۔ کچھ لوگ تو قبروں کو بھی مقام برزخ سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن قبر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ انسان کا ظاہری جسم دفن ہوتا ہے لیکن روح پرواز کر کے مقام برزخ میں چلی جاتی ہے۔ لیکن سائنس اسے ایک الگ نظر سے دیکھتی ہے۔ سائنس کا ماننا یہ ہے کہ انسان کے دماغ میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے انسان کا دماغ غیر ضروری مناظر پیدا کرتا ہے، لیکن سائنس کے اس نتیجے کو اس لیے نہیں مانا جا سکتا کیونکہ آکسیجن کی کمی کے باعث تمام مریض اس مراحل سے نہیں گزرتے، بلکہ کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں۔ اور سائنسدانوں کو یہ سارے تجربے اس وقت غلط ثابت ہو گئے جب ایک امریکی خاتون پام رینولڈز نے اپنے ساتھ پیش آنے والا نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس شیئر کیا، جس نے سائنسدانوں کو بھی چونکا کر رکھ دیا۔ 1991 میں ان کی سرجری ہوئی، اور سرجری کے دوران ان کی دل کی دھڑکن مکمل طور پہ بند ہو گئی اور خون کا بہاؤ بھی مکمل طور پہ رک گیا، جس کے بعد انہیں میڈیکلی مردہ قرار دے دیا گیا۔ لیکن حیران کن طور پہ کچھ ہی دیر کے بعد وہ دوبارہ سے زندہ ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والا نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس شیئر کیا، جس کو سن کے ڈاکٹرز بھی حیران رہ گئے۔ Pam Reynolds had a very deep near-death experience at the time that she had documented no brainwave activity, no brainstem activity. انہوں نے بتایا کہ جب ان کی سرجری ہو رہی تھی تو وہ اپنے جسم سے باہر نکل چکی تھی، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے جسم کی سرجری کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹرز نے سرجری کے دوران کون کون سے اوزار استعمال کیے، یہاں تک کہ ڈاکٹرز کے درمیان ہونے والی بات چیت کو بھی انہوں نے بالکل درست الفاظ میں بیان کیا۔ حالانکہ سرجری کے دوران ڈاکٹرز نے بتایا کہ ظاہری طور پہ تو یہ بالکل بے ہوش پڑی تھی اور ان کی آنکھیں بھی مکمل طور پہ بند تھیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک ایسی سرنگ میں داخل ہو گئی جو کہ ایک روشنی کی طرف جا رہی تھی، اور جب وہ اس روشنی کے قریب پہنچی تو وہاں انہوں نے اپنے مرحوم رشتہ داروں سے ملاقات کی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ روشنی بہت پرسکون اور خوبصورت اور ایک پرامن احساس دلا رہی تھی۔ جب انہوں نے مزید اس روشنی کے قریب جانا چاہا تو ان کے رشتہ داروں نے انہیں روکتے ہوئے کہا
کہ ابھی تمہاری زندگی ختم نہیں ہوئی، ابھی تمہیں واپس جانا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ انہیں ایسا لگا جیسے کہ وہ اپنے جسم کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہوں۔ اس کے علاوہ ایک نیوزی لینڈ کے ڈائیور جن کا نام ایان میکرومیک تھا، انہوں نے بتایا کہ ایک دن ڈائیونگ کرتے ہوئے انہیں ایک زہریلی مچھلی نے کاٹ لیا، جس کے بعد وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی مر گئے۔ جس کے بعد وہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس سے گزرے تو انہوں نے بتایا کہ وہ کسی خوفناک اندھیرے میں چلے گئے جسے وہ دوزخ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو وہاں انہیں ایک روشنی دکھائی دی جہاں انہوں نے کسی ہستی سے ملاقات کی جس نے انہیں کہا کہ اگر تم اپنی زندگی کو بدل سکو تو تم واپس جا سکتے ہو۔ جس کے بعد وہ زندہ ہو گئے اور باقی کی زندگی ایک بہترین مذہبی شخصیت بن کے گزاری۔ جس کے بعد ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں پہلے سے ذکر موجود ہے۔ لیکن شہید کے بارے میں واضح طور پہ حکم دیا گیا ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو۔ اگر ظاہری موت کی بات کی جائے پھر تو شہید کو بھی ایسے ہی دفنا دیا جاتا ہے جیسا کہ ایک عام انسان کو دفنایا جاتا ہے۔ لیکن عام انسان جب مرتا ہے تو اس کی باڈی ایک پروسیس سے گزرتی ہے جسے ڈی کمپوزیشن پروسیس کہا جاتا ہے۔ جب انسان کی باڈی اس پروسیس میں داخل ہوتی ہے تو سب سے پہلے انسان کے جسم کا درجہ حرارت نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر خون جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ مزید درجہ حرارت گرنے کے بعد جسم اکڑنا شروع ہو جاتا ہے اور جسم کے پٹھے سخت ہو جاتے ہیں۔ جسم کے اندر بیکٹیریا اور دیگر جراثیم پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو جسم کے اندر گیس پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے اور مخصوص وقت کے بعد جسم کے اندر سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن تاریخ ایسے بہت سے واقعہ سے بھری پڑی ہے جہاں پہ شہیدوں کو قبروں سے جب نکالا گیا تو ان کے جسم بالکل سلامت تھے، یہاں تک کہ ان کے جسم کا خون تک بالکل تازہ تھا۔ جیسا کہ 1973 میں جارڈن کے اندر غزوہ احد اور غزوہ بدر کے شہیدوں کو کسی خاص مقصد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنے کے لیے ان کی قبروں کو کھودا گیا، تو ایسے بہت سے لوگ جو کہ اس وقت موقع کے اوپر موجود تھے انہوں نے گواہی دی کہ جب انہوں نے قبروں کو کھودا تو شہیدوں کا جسم بالکل محفوظ حالت میں تھا اور ان کا خون بھی بالکل تازہ حالت میں تھا۔ حتیٰ کہ ان کے قریب ایسے لوگ جو کہ شہید نہیں ہوئے تھے، جب ان کی قبروں کو کھودا گیا تو اس کے اندر سے ہڈیاں بھی غائب ہو چکی تھی۔ تو کیونکہ شہید کا زندہ ہونا قرآن پاک کے اندر موجود ہے تو قرآن پاک میں ایسی اور بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں جو کہ اس وقت قرآن پاک میں لکھ دی گئی تھی، جبکہ سائنس کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا۔ لیکن آج کے دور میں وہ ساری چیزیں قرآن پاک کی سائنس کے ذریعے بھی سچ ثابت ہوئی، جیسا کہ زمین کا گول ہونا، خلا میں ہر چیز کا حرکت میں ہونا، بارش کا ایک خاص عمل سے برسنا اور دو سمندروں کے پانی کا حد سے تجاوز کیے بغیر روا رہنا، یہاں تک کہ بچے کے پیدا ہونے کی ترتیب جیسے قرآن پاک میں لکھی گئی آج کے دور میں سائنس سے ثابت ہوا کہ بچے کی تخلیق اسی ترتیب سے ہوتی ہے جیسے قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو جو لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو مرنے کے بعد کی زندگی کو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس سے قریب سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جس قرآن پاک میں لکھی گئی باتیں آج کے دور میں سائنس کے ذریعے سچ ثابت ہو رہی ہیں، اسی قرآن پاک میں شہید کے زندہ ہونے کا بھی ذکر موجود ہے۔ بے شک یہ ایک روحانی عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قبروں کے اندر بھی شہیدوں کے جسموں کو محفوظ رکھتا ہے کیونکہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔